عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعہ میں نے نماز کے حوالے سے تقریر کی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو دوسرا سب سے اہم ترین فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بڑی بے اعتنائی نظر آتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیا بے اعتنائیاں ہوتی ہے، اور اس میں اصلاح اور سدھار کی کتنی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت، یہ ساری باتیں آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا رکن روزہ ہے، روزہ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے، اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں پر فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہیں پر فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کو نماز کے فوراً بعد ذکر کیا۔ اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا جو دوسرا اہم ترین رکن ہے وہ روزہ نہیں بلکہ زکوٰۃ ہے۔ پہلا رکن جو ہے نماز ہے، اور دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، حج کرنے پر اور روزہ رکھنے پر۔ تو یہ ہمارے مذہب اسلام کی دوسری جو بنیاد ہے، دوسرا جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی آپ کو علم ہے، اس کی ادائیگی کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ادائے زکوٰۃ میں بخالت سے کام لیتے ہیں، وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون کہ وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو۔ اور یہ دردناک عذاب کب آئے گا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اسی مال سے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ وہ تمہاری تجوری ہے کہ جہاں تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں تھی۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی یہ وعید ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا آپ کو علم ہے۔ آج میں جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے یہاں کیا کوتاہیاں ہوتی ہے، کیا بے اعتنائیاں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی عبادت کی ادائیگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس عبادت کی مشروعیت کے، یعنی وہ عبادت جو ہم پہ فرض کی گئی ہے کس لیے فرض کی گئی ہے، ہم اس کے مقاصد کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس عبادت کے کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور ہم اس چیز کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کی ادائیگی میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ جو مشروع ہوئی ہے تو ہمارے بزرگوں نے، ائمہ کرام نے اس کی بطور خاص 2 وجہ بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ نے اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے، اس کے اندر سے بخالت ختم ہو جائے اور سخاوت پیدا ہو جائے۔
اور دوسرا مقصد زکوٰۃ کو مشروع کرنے کا، زکوٰۃ کو فرض کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی جو مالی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائے، خلق خدا کی خدمت کی جا سکے۔ یہ دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، بخالت ختم ہوتی ہے، سخاوت آتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بخالت کو ختم کرنے کے لیے، سخاوت کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے، سخاوت کی محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسی عبادت کو مشروع کیا ہے؟ انسان کے دل میں جن چیزوں کی محبت ہوتی ہے ان میں آل و اولاد کے بعد سب سے زیادہ مال کی محبت ہوتی ہے، اور یہی وہ مال کی محبت ہے جو بے شمار گناہوں کی جڑ ثابت ہوتی ہے۔ انسان حرام اس لیے کماتا ہے کہ اسے مال سے محبت ہے، انسان کسی سے حسد اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی مال میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان کسی کے حوالے سے کینہ اس لیے پالتا ہے، کسی کی غیبت اس لیے کرتا ہے، کسی مال میں غبن اس لیے کرتا ہے، رشوت اس لیے لیتا ہے، سود اس لیے کھاتا ہے۔ اب غور کرتے چلے جائیے کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو کس قدر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کتنے لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو بہت تاخیر سے آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آخر ان کی کون سی فلائٹ چھوٹ رہی ہے، ان کا کون سا سفر مؤخر ہو رہا ہے؟ معاملہ سفر کا نہیں ہے، معاملہ ان کے کاروبار کا ہے، ان کے ٹھیلے کا ہے، ان کی دکان کا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ تاخیر سے آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں۔ یعنی مال کی محبت وہ ہے جو بندے کو عبادت سے بھی روک دیتی ہے اور گناہ کا عادی بھی بنا دیتی ہے۔ اس لیے مال کی محبت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار عالم نے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سخاوت ہوتی ہے، سخاوت کی بنیاد پہ انسان بہت سی نیکیاں کما لیتا ہے۔ آپ خلق خدا کی خدمت اس وقت کریں گے جب آپ کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوگا۔ کسی مہمان کی ضیافت، کسی غریب کی مدد، کسی بیمار کی عیادت، کسی مسجد کی تعمیر، کسی مدرسے کا تعاون، کسی مسافر کی دستگیری، کوئی بھی کام آپ دیکھ لیجئے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اگر دل کے اندر سخاوت ہے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور اگر بخالت ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ کیا شہر میں ایک میں ہی رہ گیا تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ جاؤ کسی اور سے مانگ لو، بہت سے مالدار یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ مال کی محبت گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور مال سے جو دوری اور بے اعتنائی ہوتی ہے وہ خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں بیان کیے، جس میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب کسی نبی کے معاملے میں، جب کسی نبی کے واقعے میں کوئی چیز بظاہر ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کی محبت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو پروردگار عالم نے انبیاء کو اسی چیز سے آزمایا ہے۔ انبیاء کرام کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کی راہ میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو پروردگار اسی سے آزما لیتا ہے۔ بقرعید کا مہینہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کا جو واقعہ ہے وہ صرف اس بات کو آزمانے کے لیے ہے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ اسماعیل کی محبت ہے۔ حضرت یعقوب سے حضرت یوسف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ پروردگار آزمانا چاہتا ہے کہ یعقوب کو یوسف سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے اموال کے اندر جو آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ایوب اللہ کی عطا پہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو رہے ہیں، یہ مال کی تباہی کے اوپر جو ہے افسردہ ہو رہے ہیں۔ پروردگار یہ آزمانا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت بلقیس آ گیا تو پروردگار عالم ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ تخت بلقیس لمحے میں یمن سے یہاں پہ آ پہنچا۔ پروردگار مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں یا اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں۔ ان کی زبان فیض ترجمان سے جو ایک کلمہ ادا ہوا ھذا من فضل ربی، وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ آج ہم کہیں پر بھی کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی جائیداد ہے تو اس پہ ہم اپنی زبان میں یہ نہیں لکھتے کہ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، بلکہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مقدس ترین جملہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ محبت کس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ مال کی محبت کم کرنے کے لیے مشروع ہوئی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا پہلا مقصد ہے کہ مال کی محبت کم کی جائے، بخالت دور کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سخاوت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں گے۔ یہ دوسرا مقصد ہے، اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمارے ہاں کوتاہی کیا ہوتی ہے، بے اعتنائی کیا ہوتی ہے۔
کچھ لوگ تو وہ ہے جو سرے سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسے بھی افراد ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاشرے میں، ہمارے مبارک پور میں، یہاں پہ جو بڑے اہل دل ہے، اہل ثروت ہے اور خدا کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، حیثیت کے مطابق ضرور دیتے ہوں گے، لیکن معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہی آیت ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی کہ قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، آزمائش بن جائے گا، جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن اس میں 3 طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ایک ٹائم کا لحاظ نہیں کرتے، دوسرے مقدار کا لحاظ نہیں کرتے، تیسرے اپنے بیوی بچوں کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کو اطلاع نہیں دیتے۔ جہاں تک بات ہے ٹائم کی، تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ رمضان ہے، رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ نہیں بنایا ہے، بلکہ زکوٰۃ کا ایک الگ وقت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ حد نصاب کو پہنچا، اس کے بعد اس پہ سال گزر گیا تو اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو محرم کے مہینے میں نوکری لگتی ہے تو سال آئندہ اور اسی دن سے آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو سال آئندہ محرم میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی دکان 12ویں شریف کے دن کھولی ہے اور وہ شروع ہی سے آپ جو ہے صاحب نصاب ہے تو اس میں جو ہے سال آئندہ جب 12ویں شریف کا مہینہ آئے گا تب آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی 11ویں شریف کے موقع پہ کی ہے تو اسی دن جو آپ کی زکوٰۃ جو واجب ہوگی بچی کے اوپر، سال آئندہ جو 11ویں کا مہینہ ہوگا، 11ویں تاریخ ہوگی، اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے سال گزرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق کوئی تہوار، کوئی موسم، کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اب اس میں 2 صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہوگا کہ پہلے مہینہ گزر چکا ہے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے، 11ویں شریف میں، 12ویں شریف میں، محرم میں یا بقرعید میں کہیں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ اسے ٹالتے ہوئے رمضان شریف تک لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے مسلسل، اس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حج کو مؤخر کر دیتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کو مؤخر کرتا ہے تو اس پہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ خالص اللہ کا فرض ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے اور اللہ نے زندگی میں اسے ایک ہی بار فرض کیا ہے تو اللہ اپنے حق میں جو تاخیر ہو رہی ہے اللہ اس پہ مواخذہ نہیں فرماتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ صرف اللہ کا فرض ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرض کے ساتھ ساتھ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے، اتنا مال ایک دوسرے فقیر کا ہو چکا ہے، اس پہ دوسرے کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اس مال کو اپنے پاس رکھا ہے تو گویا کہ ہم ایک فقیر کے مال میں مسلسل کوتاہی کر رہے ہیں، اس کا حق اسے نہیں دے رہے ہیں، اس تاخیر کی ہمیں سزا ملنے والی ہے۔ فرض کیجئے کہ تو اس طریقے سے جو ہے جو لوگ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کر رہے ہیں اور پہلے زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، تو جتنی وہ تاخیر کریں گے اتنا وہ گناہ ہوگا۔ جو فقہی اصطلاحات ہے اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ میں قضا کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے، نماز کے لیے بولتے ہیں، نماز لیٹ کر دیں گے تو قضا ہے، تو زکوٰۃ میں قضا کا لفظ نہیں بولا جائے گا، لہٰذا زکوٰۃ جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگی، لیکن تاخیر کا گناہ اس میں ضرور ہوگا۔ اور اگر کسی نے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، مان لیجیے کہ ماہ رمضان میں اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کی زکوٰۃ محرم میں فرض ہو رہی ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی پہلے ادا کرنے سے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں کوئی قضا نہیں ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن آج آپ نے مال کو جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کر دیا، سونے کی قیمت آج 12,000 ہے گرام، مان لیجیے 15,000 گرام ہے، اور محرم میں زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، اس وقت 18,000 آپ کی زکوٰۃ تھی، تو آپ نے 15,000 کے حساب سے جوڑ کر کے دے دیا، تو جو 3,000 کا مائنس ہوا ہے اس پہ بھرپائی کون کرے گا؟ اس پہ آپ کا مواخذہ ہوگا۔ ماہ رمضان کے مان لیجیے 30 روزے فرض ہوتے ہیں، آپ نے 29 روزے رکھے تو ایک روزہ چھوڑنے کا گناہ تو آپ کو ضرور ہوگا۔ یہی حال اس مال کا بھی ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور آپ نے کاؤنٹ کر لیا کہ میرے پاس 12 تولہ سونا ہے اور اس کی اتنی قیمت اتنی بن رہی ہے، لیکن زکوٰۃ آپ پہ محرم میں فرض ہو رہی ہے اور محرم میں اس کا دام بڑھ چکا ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں جب آپ نے زکوٰۃ ادا کی تھی تو زیادہ ادا کی تھی، محرم میں کم ہو گیا ہے، تو خیر خدا کی راہ میں آپ نے زیادہ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو فرض تھا آپ نے اس فرض کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ جتنا فرض تھا آپ اتنا کرتے کہ آپ کے اپنے زیادہ بہتر ہوتا، فرض کی اہمیت کو سمجھتے۔ 4 رکعت کی نماز 4 ہی پڑھی ہے، اس میں کیوں ہم اضافہ کریں؟ خیر ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی نے زیادہ ادا کر دیا تو جتنا زیادہ ادا کیا وہ نفل میں چلا جائے گا، باقی فرض رہ جائے گا،
تو اگر کسی نے قبل از وقت زکوٰۃ ادا کر دی تو اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور تاخیر کرے تو اس میں گناہ یقینی ہے، لہٰذا وقت کا صحیح حساب رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ مال کو جو کاؤنٹ کرنا ہے، تو کچھ لوگ تو میں ایسا سمجھتا ہوں یہاں کا حال کیا ہے نہیں معلوم، بس کوئی آیا تو اپنی مرضی سے کچھ نکال کر کے دے دیا، چلو یہ مدرسے والے آئے ان کو 5,000 ہم دے دیں گے، وہ غریب مانگ رہا ہے اس کو 10,000 دے دیں گے، اس آدمی کی علاج کی ضرورت ہے تو اس کو کچھ پیسہ دے دیا، اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ صرف اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس میں آپ کے پورے مال و جائیداد کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ سال گزرا ہے تو اس کی کیا قیمت بن رہی ہے، اس کو جوڑنے کے بعد اس کا جو 40واں حصہ ہوتا ہے اس کو نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے زیادہ ادا کر دیا تو خیر زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ نے کم ادا کیا تو ایسی صورت میں آپ سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ لہذا مال کا ضرور حساب کریں، اس بہانے ہم اپنے مال کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس میں کتنی برکت عطا فرما دی، اللہ رب العزت کے کرم سے میں نے کتنا کمایا اور میں کتنا کما سکتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کا اگر آپ کو حساب رکھنا ہے تو آپ زکوٰۃ کے راستے سے ان ساری چیزوں کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ صحیح سے مال کا حساب نہیں کرتے ہیں، اور تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے کرنا چاہیے، بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی زوجہ کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کے وکیل ہوتے ہیں، اور وکیل پہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے موکل کو بتائے، جس کی طرف سے وہ وکالت کر رہا ہے اس کو بتائے کہ میں آپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ تو پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت ختم کی جائے۔ آپ پیسہ نکال کے دیے جا رہے ہیں اور گھر میں حرص پہ حرص بڑھتی جا رہی ہے، ہوس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، کچھ تو انہیں بھی احساس ہونا چاہیے، کچھ تو ان کے اندر بھی راہ خدا میں خرچہ کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی تو کوئی صورت نکالے کہ ہمارے بیویوں کے گھر والوں کے کبھی جھمکے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بالیاں بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی چوڑیوں کو نیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب کبھی آپ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائے تو اس کے ساتھ ہی فوراً دوسرا خرید کے لے آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کسی کے گھر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت ختم کی جائے۔ ایک چوڑی کو آپ نے بیچا تو اس کے بعد پیسے گھر میں لا کر کے کہے چونکہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، یہ چوڑی میں نے بیچ دی ہے، اس کا پیسہ تمہیں راہ خدا میں دینا ہے۔ تمہاری بالیوں کو میں نے بیچ دیا ہے، دوسری بالی اس لیے نہیں خریدی ہے کہ تاکہ تم اس پیسے کو اللہ کی راہ میں دو، اور تمہارے دل میں جو زیوروں کی محبت راسخ ہو چکی ہے اس محبت کے اندر کوئی کمی آئے۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم جو اپنے طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس سال کی خریداری میں ہم کچھ کمی اس لیے کریں گے کہ جو تمہارے اوپر زکوٰۃ تھی اس زکوٰۃ کے عوض میں اس سال ہم ایک جوڑا کم ہی خریدیں گے، تاکہ ان کے اندر احساس ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ لٹا رہے ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو اہم مقاصد ہیں ان مقاصد کی تکمیل میں ہم ناکام رہیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے مال کی محبت کو ختم کر دیں، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وقت کا لحاظ نہیں کرتے، کچھ لوگ مال کا حساب نہیں کرتے، کچھ لوگ بیوی بچوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انہیں نہیں بتاتے ہیں۔ یہ 3 کوتاہیاں بالعموم ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہوں گی۔ اس کے بعد جو دوسری کوتاہی ہوتی ہے وہ مصارف زکوٰۃ، کس کو زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کہاں صرف ہو رہی ہے، اس میں بڑی بے اعتنائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ 8 قسم کے افراد کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ صرف ایک فرد کو نہیں دی جائے گی، 8 قسم کے افراد کو دی جائے گی، اور ہر قسم کے تحت کتنے افراد ہوں گے، یعنی زکوٰۃ وہ خوبصورت نظام ہے کہ جس کو بروئے کار لا کر کے آپ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اس خوبصورت نظام کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی انسانی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، مالی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، معاشرے کو ایک خوشحال معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے اولین مستحق فقیر ہوا کرتے ہیں۔
انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو ہم جانتے ہیں کہ فقیر اس کو نہیں کہتے جو دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے یا پھر گھر گھر جا کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دو، بلکہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ اگر اس کو جوڑا جائے تو وہ جو حاجت اصلیہ سے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے۔ تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کوئی ایسا مال بھی نہیں ہوتا کہ جس کو جوڑا جائے تو وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے۔ بہت سے فقیر ہوتے ہیں لیکن ان کی غیرت انہیں مانگنے کی اجازت نہیں دیتی، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد والمساکین، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس نہ پہننے کو ہو نہ کھانے کو ہو، ایسے آدمی کو مانگنے کا بھی حق ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے والعاملین، شریعت اسلامیہ کی جانب سے زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے، سلطان اسلام کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ افراد مقرر ہوتے ہیں۔ تو وہ جو افراد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سلطنت اسلامیہ میں جہاں اسلامی خلافت ہوتی ہے وہاں پہ کارکنان جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی اور وہ زکوٰۃ کا مال جا کر کے جمع کریں گے، ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ پہلے زمانے میں ہے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ کوئی نو مسلم ہوتا تھا تو اس کو جو ہے زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام پہ قائم رہے اور اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں مسلمان ہو کے فقیر ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا تو گھر والوں نے مجھے نکال دیا، میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں اسلام لانے پر کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی پیسہ لے کر کے کہ اسلام لانے پہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ یہ چیز چوتھا نمبر ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ وفی الرقاب، چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ اپنی غلامی سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو آپ زکوٰۃ کا مال لگا کر کے آپ اس کو غلامی کے بندھن سے آزاد کرا دو۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے افراد ہیں جو قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، کتنے افراد وہ ہیں کہ جن پہ کیس ہو چکا ہے، ان کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے فیصلہ نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ کوئی ایک عالم دین تھے جو جا رہے تھے بریلی شریف سے اپنے وطن کو جا رہے تھے، تو راستے میں ظالموں نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو مار ڈالا، یا پھر کہ ان کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اتنی بڑی واردات ہو گئی لیکن یہ آج ایک اہم نیوز بھی نہیں بن سکی، نہ ان کے بارے میں کوئی FIR کے بارے میں اطلاع ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی مقدمہ کرنے والا ہے، نہ ان کے کوئی کیس لڑنے والا ہے۔ ایسے ایک نہیں نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جن کو ارغمال بنا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، گھر میں بیوی الگ رو رہی ہے، بچے الگ پریشان ہیں، باپ پریشان ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہاں کہاں اپنی ان کی جانیں پھنسی ہوئی ہے، گردنیں پھنسی ہوئی ہے۔ وفی الرقاب، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو زکوٰۃ کے مال سے ان غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ آج اسی زکوٰۃ کے مال کو ہم استعمال میں لا کر کے ہم اپنے قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اس بات کا رونا روتے ہیں کہ کتنے بے قصور قیدی قید خانوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے زکوٰۃ کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے سے کتنے قیدی جو ہوتے وہ قید خانوں سے آزاد ہو جاتے۔ اور اس کے آگے قرآن کریم میں بھی یہ بھی آیا ہے وفی الرقاب والغارمین، اگر کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، راہ خدا میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، حج کو جانا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال دے کر کے حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس قدر اہمیت ہے راہ خدا میں نکلنے کی۔ کوئی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو آپ پیسہ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، وطن سے دور ہے، اس کے پاس پیسے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، موبائل گم ہو گیا، موبائل ہے ڈسپلے خراب ہو گیا، وہ اپنے پیسے وصول نہیں کر سکتا، پیسوں کا مالک ہے لیکن وطن میں پیسے ہیں، پردیس میں اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غور کیجئے کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف قرآن کے اندر نے بیان کر دیے، لیکن آج زکوٰۃ چند مخصوص ہاتھوں کی کنیز بن کر کے رہ گئی ہے، چند مخصوص نگاہوں کی ہوس کا اڈا بن کے رہ چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، جو اللہ کا خوبصورت نظام ہے جس کی بنیاد پہ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس مال کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو مال نکالا ہے وہ مستحق تک پہنچا ہے کہ نہیں۔ مال لینے والا صرف یہ سمجھ کے لے لیتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار ہوں، لیکن آپ دینے والے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا اس مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو مشروع کیا، یا پھر یہ کہ زکوٰۃ ہمارے ہاتھ سے نکلی اور راہ خدا میں جہاں پہنچنا تھا وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکی۔ اگر زکوٰۃ کو ہم صحیح معنی میں استعمال کریں تو ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان کے غریبوں کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو خط افلاس سے نکالنے کی کوشش کرے، اس کو خط افلاس سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے ہاں آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ
لینے والے کے لیے بھی ایک پیغام ہے، دینے والے کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کے لیے زکوٰۃ کا پیغام یہ ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ لے تو وہ یہ سوچ کر کے لے کہ چونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال لینا پڑا، آج میں لے رہا ہوں، لیکن آج ہی سے میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ آج سے فضول خرچی نہیں کروں گا، مہنگی شادیاں نہیں کروں گا، عیاشی کے اڈے پہ اپنے پیسے ضائع نہیں کروں گا، پیسے بچا کے رکھوں گا تاکہ میرے بیوی بچے یا گھر میں کوئی بیمار ہو تو ان کو اس پیسوں سے علاج کرا سکوں۔ تو زکوٰۃ لینے والے کے لیے پیغام ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے پیغام ہے کہ صرف پیسہ نکال دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی غریب رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں پھر بھی وہ غریب رہ رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی تو کس کام کے لیے؟ اس زکوٰۃ سے تو آپ کا پڑوسی مالدار نہیں ہو سکا۔ آپ نے زکوٰۃ دی لیکن آپ کے خاندان کا ایک آدمی آج بھی غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، آخر آپ کی زکوٰۃ کہاں چلی گئی؟ اگر ہمارے مال سے اگر کوئی غریب مالدار نہیں ہو سکا، کوئی پڑوسی صحت مند نہیں ہو سکا، کوئی بیمار مرض سے اٹھ نہیں سکا، تو پھر اس زکوٰۃ کے مال کا ہوا کیا ہے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کی حقانیت کو سمجھے، اس خوبصورت نظام کی معنویت کو سمجھے اور صحیح طریقے پہ زکوٰۃ کے مال کو ہم خرچہ کریں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی شہر میں جاؤ، وہاں دیکھو کہ لوگ بدعتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ وہاں پہ لوگوں نے سنتوں کو پامال کر دیا ہے، اور اگر تم کہیں دیکھو کہ لوگ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ وہاں کے مالداروں نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس خوبصورت نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔